ظاہری علم اس کو کہا جاتا ہے جو آپ شریعت پڑھتے ہو. اگر ہم علم ظاہری اور علم باطنی کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں جب دیکھا جاتا ہے کہ جب ظاہری علم کی بات ہوتی ہے تو وہ شریعت کا علم ہے. قرآن میں جو بھی شریعت آپ کو بتائی گئی ہے، جو بھی رولز، لاز، جو بھی ڈو اینڈ ڈونٹس، جو کچھ بھی ہے شریعت میں، وہ ہو گیا آپ کا ظاہری علم. اگر آپ قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے حدیث کو پڑھ رہے ہو اور وہاں سے آپ جو کچھ حاصل کر رہے ہو، یہ جو علم لے رہے ہو، یہ سارے ظاہری علم ہیں. اگر ہم اس کو دنیاوی علم کے حوالے سے دیکھیں، بچپن سے لے کے ہم جو پڑھتے ہیں، یہ سارے جو علوم ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ لینگویجز ہوں یا کوئی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس، ہسٹری، جغرافی، کوئی بھی آپ سبجیکٹ اٹھا کے جب آپ پڑھتے ہو تو یہ ظاہری علم ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے. آپ کو مثال کے طور پہ کہ گاڑی ہے، ایک گاڑی کا میکینیکل انجینئرنگ جو انجینئر ہے وہی آپ کو بتا سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس میکینکس اور یہ ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جو ایک الیکٹریشین ہے، اس کو الیکٹرک چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ ظاہری علم لیتا ہے، تبھی جا کے اس کو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے. جب ایک سالک خدا کا بندہ بیٹھتا ہے یہ سوچ رکھ کے کہ میں اللہ کی شریعت کو سمجھنا چاہتا ہوں، اور وہ شریعت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جیسے لینگویج پڑھی جاتی ہے. ہمارے بچوں کو جب ہم پڑھاتے ہیں، اگر انگلش پڑھاتے ہیں، لینگویج انگلش میں اگر ہمیں بڑی بڑی کتابیں پڑھانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ABC یہ چیزیں پڑھاتے ہیں نا. تو بالکل اسی طرح جب یہ ہمارے جو بھی صوفیاء اکرام گزرے ہیں، آپ ان کی زندگی کو جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے عربی فارسی پہ بڑی مہارت حاصل کی. آپ کو عربی پڑھنی پڑے گی، فارسی پڑھنی پڑے گی. جب آپ عربی پہ مہارت حاصل کر لیں گے اور اس کے بعد جب ڈائریکٹ قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے، جب ڈائریکٹ حدیث کی کتابوں کو پڑھنا شروع کریں گے، تو یہ جو آپ کو کہانیاں مولوی حضرات نے سنائی ہیں تو وہ تو آٹومیٹیکلی وہ ان کی دکانیں بند ہو جائے گی. تو یہ جو ڈائریکٹ پڑھنا اور وہاں سے اخذ لینا، فار ایگزامپل قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو شراب مطلب نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اب یہ آپ نے پڑھا، یہ آپ نے جو علم یا جو بھی یہ آپ کو چیز سمجھ میں آئی، یہ کیا ہے؟ یہ شرعی باتیں ہیں. یا مثال کے طور پہ وہاں پہ میاں بیوی کے طلاق کے معاملے لکھے ہوئے ہیں، نکاح کے حوالے سے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، محرم اور غیر محرم کون ہیں، یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں ملیں گے. تو یہ سارے جو ظاہری علم ہے یہ آپ کو کہاں پہ ملیں گے؟ مکتب پہ ملیں گے، آپ کو یونیورسٹیز میں ملیں گے، آپ کو کسی ایسی ادارے ہوں گے، وہ ادارے آپ کو پڑھائیں گے، آپ کو سمجھائیں گے کہ بھائی یہ علم آپ حاصل کریں گے. جیسے ہماری یونیورسٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، پھر بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ فلاں کورس جو ہیں، یہ کورسز ہم آپ کو یہ پڑھائیں گے، ان میں ڈگری دیں گے، پھر ان کی کلاسز ہوگی. تو پھر اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی مطابق وہ کورس وہ چنتا ہے، اس کے بعد اس میں علم حاصل کرتا ہے اور ڈگری لیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ظاہری علم لے رہا ہے. اب جب ظاہری علم وہ صحیح طریقے سے، اب یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں، ظاہری علم صحیح طریقے سے جب وہ سمجھ لے گا، پڑھ لے گا اور اپنے اندر میں بٹھا دے گا. یہ کہتے ہیں، بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب علم آپ کے یہ کتابیں، یہ ساری چیزیں جب آپ پڑھتے ہو اور آپ کے اوپر سے گزر جائیں گی تو پھر آپ میں وہ تکبر آ جائے گا. آپ سمجھیں گے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. اور جب یہی علم، یہی شریعت کا علم ہو یا دنیاوی علم ہو، قرآن کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، جب آپ اس کو پڑھیں گے اور آپ اپنے سینے میں جب اس کو سنبھال پائیں گے اور جب سینے میں اس کو آپ رکھ لیں گے، اور پھر آپ کو یہ فیل ہوگا کہ نہیں اور بھی بہت کچھ ہے. وہ جب آپ کو سینے میں رکھنے کے بعد دوسری جو آپ کو پھر ایجوکیشن شروع ہوگی، اس ایجوکیشن کو کہتے ہیں یہ ہے باطنی علم. وہ علم جو نظر نہیں آ رہا آپ کو، کتاب میں تو آپ پڑھ رہے ہو، یہ علم تو آپ کو نظر آ رہا ہے، قرآن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن جو اس کے پیچھے میسج چھپا ہوا ہے، جو سمجھ میں آنے لگا آپ کو،
اور سمجھ میں آنے کے بعد آپ عمل کر رہے ہیں، وہ جو سمجھ ہے آپ کی اصل وہ باطنی علم وہ ہے. باطنی علم یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے اور سیاروں کی باتیں کریں، نہیں، یہ غلط بتاتے ہیں لوگ کہ آپ کو بات نہیں. باطنی علم یہ ہے کہ جب آپ کو سامنے چیز نظر آتی ہے، آپ پڑھ رہے ہو، چاہے وہ قرآن ہو، حدیث ہو، کوئی بھی دنیا کی کتاب ہو، آپ اس کو پڑھ رہے ہو، اور اس کو پڑھنے کے بعد صحیح طریقے سے سمجھنے کے بعد آپ نے وہ ساری چیزیں اپنے اندر میں اس چیز کو بٹھا دیا اور بالکل اس کو ہضم کرنے کی جب کوشش کرتے ہو، اس کے بعد جو ریئیکشن آتا ہے، اب ریئیکشن آئے گا، اس کے بعد جو ریئیکشن آتا ہے وہ باطنی علم ہے. اب آپ کے پاس وہ باطن کا علم آ گیا، اب آپ کو حقیقت کا علم آ گیا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ حقیقت ہے کیا. جب حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے، جب حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے، وہ جو پردہ اٹھنے کا عمل ہے، اس کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہو یہ باطن ہے، کیونکہ پردہ اٹھ گیا. پردے سے پہلے آپ کو شریعت نظر آ رہی ہے، بس آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ صرف شریعت کی باتیں ہیں، آپ پڑھ رہے ہو. لیکن جب وہ شریعت پہ آپ جب گامزن ہو گئے، اس پہ عمل کیا، اور اس کے بعد جو آپ کو محسوسات، جو آپ کو حقیقت کا پتہ چلا، اور جب آپ کے عمل میں، آپ کی زندگی کے عمل میں وہ چیز آ گئی، یہ ہے باطن کا علم. اور بڑے بزرگ کہتے ہیں باطن کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو جانا پڑے گا کسی کامل مرشد کے پاس، وہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا. پڑھ علم ہزار کتابہ، کبھی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں. کتاب تو آپ پڑھ رہے ہو، کتاب پڑھ کے تھک گئے، اپنے آپ کو پڑھیا ہی نہیں. اپنے آپ کو پڑھنے کے لیے، یہ باطن کا علم حاصل کرنے کے لیے، حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے آپ کو کامل مرشد کی ضرورت پڑے گی. بنا کامل مرشد کچھ نہیں ہوگا، مرشد کے بغیر کچھ نہیں ہے. اگر کوئی لوگ ایسے کہتے ہیں ہاں اب اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے دکانداروں نے، جھوٹے مرشدوں نے اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے، اب وہ تو پھر جو پیاسا ہے، سالک ہے، طالب مولا ہے، جو اللہ کی راہ میں چلنا چاہتا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ کیسے چیزوں کو ڈھونڈتا ہے، وہ کیسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے صحیح پانی کے پاس جاتا ہے. پانی تو بہت سارے ہیں، پانی میلا پانی بھی ہے، سمندر کا پانی بھی ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو پیاس لگی وہ سمندر کا پانی پیے گا. پیاس کو بجھانے کے لیے بھی میٹھے پانی ہونے کی ضرورت ہے. صرف پانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف مرشد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سچے مرشد اور کامل مرشد ہونے کی ضرورت ہے، جو آپ کو باطن کا علم دے گا. اور باطن کا علم یہ صرف ظاہری علم دیکھنے سے نہیں ہوگا، اس کو ظاہری علم کو پڑھ کے اپنے اندر میں اس کو بٹھا کے، سمجھ کے، اور سب سے پہلے اپنے عمل میں لے کے آئیں. دیکھیں، باطن کا علم حاصل کرنے کے 2 اسٹیجز ہیں. نمبر 1، آپ کو شریعت پڑھنی پڑے گی، آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ شریعت ہے کیا. اور جب آپ شریعت کو سمجھ لیں گے، اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں وہ سارے جو شریعت کے معاملات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، وہ آپ کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے پڑیں گے، اور عملاً زندگی میں یہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی. وہ کہتے ہیں نا، عمل سے بنتی ہے زندگی، عمل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جب عمل آپ کے اندر میں اتر جائے گا، آپ اپنے معاملات، زندگی کے معاملات جو بھی ہیں، سچ بولنا شروع کر دیں، دھوکہ کسی کو نہ دیں، اگر وعدہ کریں تو اس کی خلافی نہ کریں، امانت ہے تو اس میں خیانت نہ کریں، کسی کے ساتھ رحم کا سلوک کریں. اگر آپ دکاندار ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں، واپار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. یہ جو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں، آپ کے والدین ہیں، ان کے ساتھ آپ کا سلوک بڑی اہمیت رکھتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رزق اور فضل سے دیا ہے، اس کا استعمال آپ اللہ کی مخلوق کے اوپر کیسے کر رہے ہو. پیسے ہیں تو وہ کس طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہو. اگر جان ہے، ہمت ہے، تو وہ کس طریقے سے لوگوں کی آپ ہیلپ کر رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں ایکچولی جب یہ کریں گے تو باطن کا علم مل جائے گا. یہ نہیں ہے جیسے بیٹھ کے اور آپ
ایسٹرولوجی بیٹھ کے کھول جائیں اور کہیں کہ فلاں جو آپ کا سیارہ ہے یا فلاں جو اسٹار ہے وہ فلاں گھر میں ہے، اس پہ نظر جو ہے وہ غلط ہے، وہ ابھی اس پہ سیچرن کی نظر غلط پڑ رہی ہے، یا سن کا جو وہ ابھی ریٹروگریڈ میں ہے، یا آپ کا جوپیٹر یہ غلط پوزیشن پہ، یہ مختلف یہ جو بتاتے ہیں یہ چیز ہی الگ ہے، یہ باطن کا علم نہیں ہے، اس کو ظاہری علم کہیں گے۔ اور یہ دماغ سے آپ نکال دو کہ باطن کا علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آسمانوں کی باتیں کر رہے ہیں یا لوگوں کا مستقبل بتا رہے ہیں، نہیں، باطن کا علم یہ ہے کہ اصل چیز سے پردہ اڑ جائے۔ ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ایک ظاہر دنیا نظر آ رہی ہے آپ کو اور ایک باطنی دنیا ہے۔ یہ تو ہمیں تضاد کا قانون تو ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، سائنس بھی اس بات کو مانتی ہیں کہ جو تضاد کا قانون ہے، ایک چیز اگر پلس ہے تو اس کے ساتھ مائنس ہے، دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہے، آسمان ہے تو اس کے ساتھ زمین ہے، تو یہ تو کلیئر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ظاہری انسان کا وجود ہے تو اس کا باطن وجود بھی ہے، اگر ظاہری دنیا نظر آ رہی ہے تو اس کا باطنی بھی آپ کو دنیا ہے، اور یہ سب مانتے ہیں، یہ کوئی مذہبی بات نہیں کر رہا، یہ سائنٹیفک بات کر رہا ہوں، سب مانتے ہیں۔ اب جب باطن کی لائف بھی ہے، باطن کی دنیا بھی ہے، آپ کا وجود بھی باطنی ہے، تو اس کا علم بھی ہوگا۔ تو اس کو کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ وہ ایسے پتہ چلے گا جب آپ اپنے معاملات سیدھا کرنا شروع کر دیں، اپنے عمل کو شریعت کے مطابق کرنا شروع کریں، جو بھی لاز آپ کو بتائے گئے ہیں دنیا میں ان کو آپ فالو کریں، آٹومیٹیکلی جو باطن پہ پردہ ہے، جو بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ چاک نہیں ہوا پردہ، جو پردہ ہے وہ خود بخود اٹھنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو باطن کا علم مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ یہ باتیں جو میں کرتا ہوں یہ عام جو رواجی باتیں سے تھوڑی ہٹکے ہوتی ہیں، اس لیے شاید ہضم کرنا لوگوں کو بڑا مشکل لگتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے روبرو بھی ملتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ دوسروں کی بات کرتے ہو۔ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، جو میرا اپنا مشاہدہ ہے، جو میری اپنی ریسرچ ہے، جو میری اپنی سوچ ہے، فہم ہے، اس حساب سے بات کرتا ہوں۔ اور میں صرف یہی سوچتا ہوں، یہی میرا جو ماننا ہے، میرا ایمان ہے کہ جب آپ کا عمل بہتر ہوگا، عمل کے سوا کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں بہنوں، یہ آپ ذہن نشیں کر دیں۔ آپ سے آپ کا سوالات پوچھے جائیں گے نا جب محشر میں، تو آپ کے عمل پہ ہوں گے کہ آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کے معاملات زندگی میں کیسے تھے۔ آپ چاہے کتنے بھی عالم بن جائیں، کمرہ بند کر کے آپ دنیا کی کتابیں پڑھ لیں، کچھ نہیں ہوگا جب تک عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے عمل کو بہتر کریں، شریعت کے ساتھ کریں، باطل کا علم آپ کو ہو جائے گا۔